جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی 4 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں بحمد اللہ تعالی، لیکن ایک بڑی غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ ہماری فجر کی نماز میں وہ منظر اور فجر کی نماز کی تعداد انتہائی کم نظر آتی ہے۔ تو بہت سے ساتھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں کبھی آ جاتے ہیں، کبھی ناغہ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے غافل ہیں۔ حدیث پاک میں اس نماز کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں۔ گویا کہ آپ نے ان دو نمازوں میں سستی کرنے والے کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ تو ان دو نمازوں کی اہمیت اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بھی، آپ کے دور مبارک میں، جو کھلم کھلا منافق ہوا کرتے تھے وہ تو نماز سے پیچھے رہتے تھے، لیکن جو کھلم کھلا منافق نہیں ہوتے تھے ان کو بھی اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نمازوں میں شرکت نہ کر سکیں، بلکہ وہ بھی آ کر کے نماز میں شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے اتنا غافل ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز، کیونکہ انسان سویا ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان خواب غفلت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کے لیے اٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ کہی جا سکتی ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، یا نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں احادیث میں آئی ہیں اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز پر اللہ پاک انعامات عطا فرماتے ہیں اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ تو یہ ہماری غفلت ہے۔ دیکھیں، جب تک یا تو اللہ جل جلالہ کا اس قدر خوف قلب میں پیدا ہو، موجود ہو، کہ جو انسان کو فجر کی نماز کے لیے کھڑا کر دے، اور نیند کو چھوڑنا اور قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، یا تو اللہ جل جلالہ کا خوف اتنا ہو، یا اللہ جل جلالہ کی محبت اس درجے کی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں اپنے نرم اور گرم بستروں سے اٹھنے پر مجبور کر دے۔ یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی، یا تو شوق ہو، محبت ہو حق تعالی جل شانہ کی، یا اللہ جل جلالہ کا خوف ہو جو ہمیں اپنے بستروں سے اٹھا کر مساجد کی جانب رواں دواں کر دے۔ کہتے ہیں اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے اور ہمارے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں پہنچا سکتا، وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے داخل کروا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بارک اللہ لامتی فی بکورہا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے اپنی امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے میری امت کو، اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے دن کے ابتدائی حصے میں۔ دن کا جو آغاز اور دن کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اتنا بابرکت ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک فجر کے بعد رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ادھر اعلان فرما رہے ہیں کہ بھئی آ جاؤ اور اپنا اپنے حصے کا رزق مجھ سے حاصل کر لو، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت کے اندر ہم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اونھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اور وقت قریب ہوتا ہے، طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، شیطان آ کر کے انسان کے سر پر 3 قسم کی گرہیں لگاتا ہے۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں یعقد علی قافیۃ رأسکم 3 عقد، کہ شیطان آ کر کے تمہارے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اور انسان اگر تھوڑی سی ہمت کرتا ہے، رات کو اللہ سے مدد مانگ کر سوتا ہے، اور تدبیر اور اسباب کے درجے میں اٹھنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کر کے سوتا ہے، اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اس وقت
فنحلت عقدۃ، حدیث پاک میں آتا ہے فنحلت عقدۃ، تو جب وہ اٹھ گیا تو اس کی ایک گرہ کھل گئی، اور ایک گرہ کھلتی ہے، وہ اٹھتا ہے، ہمت کرتا ہے، وتوضأ، جا کر کے وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، اس طریقے سے فارغ ہوتا ہے، تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، وہ دوسرا عقدہ بھی کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اور مزید اللہ سے ہمت مانگ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وذکر اللہ وصلی، جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتا ہے، فانحلت عقدۃ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر انسان فاصبح نشیطا بسیطا، پھر انسان ایسا چاق و چوبند اور ایسا چست اور توانا ہو کر کے مسجد سے نکلتا ہے، نماز اشراق ادا کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، گویا کہ یہ اسلام کا نمائندہ بن کر کے اب اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اور رحمت الہی کو حاصل کر کے یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، اور اللہ سے رزق حلال کی دعائیں کر کے جب مسجد سے نکلتا ہے تو رزق پہلے ہی اس کے حق میں اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ آج اس کو کتنا بابرکت اور کتنا حلال اور طیب رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے عموماً، اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنے بستر پر سویا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، اور غفلت کی چادر اوڑھے رہتا ہے، تو شیطان آ کر کے 3 گرہیں لگانے کے بعد اس کو کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، اور اس کے اوپر پھونک مارتا ہے، اس کے اوپر یہ دم کرتا ہے جو ناجائز دم ہے، اور انسان اس دم کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے اور شیطان کے اس بہکاوے کی وجہ سے سویا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی خارج ہو جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے، نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور سارا دن انسان اس نحوست کو لے کر، شیطان کی پیشاب کی نحوست، کوئی بچہ پیشاب کر دے، کوئی جانور پیشاب کر دے، ہم کتنے طبعی طور پر ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک شیطان کا پیشاب ہے جو ہر مسلمان نماز فجر کو قضا کرنے والا ہے، وہ روزانہ بلا ناغہ اس نحوست کو اپنے جسم پر طاری کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے فَأَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ كَسْلَانَ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ خبیث النفس بن کر اور سست بن کر اور شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر کے وہ باہر نکلتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو خرید کر باہر نکلتا ہے، اور سارا کا سارا دن اللہ بچائے اس کا اس نحوست میں گزرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی جہاں ہم 4 نمازیں اللہ کی توفیق اور عنایت سے ادا کر رہے ہیں، ہمیں نماز فجر کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی قدر و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نماز کا بھی اہتمام کریں، اور جو اسباب کے درجے میں جو تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں وہ ضرور اختیار کریں، تاکہ اللہ پاک نے جو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ان انعامات کا مستحق بنا۔ www.darsequran.com